أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. میرے نہایت قابل احترام سامعین، خواتین و حضرات، اور خصوصاً طلباء قرآن، السلام علیکم. آج 5 جون 2020 اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور آج ہم انشاءاللہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے یعنی خالقیت کے حوالے سے اور اس کا جو تشخص ہے یا اس کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اپنے حوالے سے بہتر کرنے کے حوالے سے، اپنا کانسیپٹ مزید پختہ اور بہتر کرنے کے حوالے سے دروس کا آغاز کر رکھا ہے. آج اس کا 6واں درس ہے، اور آج ہم انشاءاللہ ایک ایسی آیت مبارکہ سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں جس پر ہمارا بہت ہی زیادہ اکثر اوقات ہم لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، اور اسے آیت الکرسی کا نام دیا گیا ہے، جس کو ہم گھروں میں بھی، ہمارے وہ جو کافی پرنٹ بھی ہوتے ہیں، نقشے بھی لگائے جاتے ہیں، تو اس سے مختلف برکات حاصل ہوتی ہیں. تو بہرحال آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آیت الکرسی کیا ہے. اس حوالے سے اس میں خالق کائنات کا جو کانسیپٹ ہے انشاءاللہ وہ بھی ہمیں سمجھنے کا بہت زیادہ موقع ملے گا، اور اس سے ہی بات شروع کرتے ہیں. اللہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہاں سے بات کر رہے ہیں شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہوا. یہ توحید کا نمبر 1 ہے، نقطہ توحید، یہ آغاز ہے توحید کا، وحدانیت کا، وننس آف اللہ، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کا ایک ہونا. یہ اس حوالے سے بات شروع کی گئی ہے کہ اللہ کون ہے. اللہ وہ ہے کہ لا الہ الا ہوا، کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ ایک ہی اللہ ہے. اللہ ہی الہ ہے، الہ ہی اللہ ہے. اللہ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر الا ہوا، مگر وہ اللہ ہی ہے، بس ایک ہی الہ ہے. وننس آف اللہ، یعنی بہت زبردست یہ جو آیت مبارکہ ہے، بڑا زبردست کنسیپٹ ہے اس کے اندر، بڑا زبردست اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کا یہاں تعارف کروایا جا رہا ہے. اور اس اللہ کے آگے وہ 2 حقیقتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ کون ہے. کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس کی یہ حقیقت ہے، یعنی اس کی یہ صفت ہے. وہ کیا ہے؟ الحی. اللہ کون ہے؟ وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، وہ الحی ہے. الحی کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہی زندہ رہنے والا، ایٹرنل، دائمی، ایور لیونگ. الحی، حیات صرف اور صرف اللہ کو ہے. اور دوسری اس کی صفت ہے القیوم، قائم رہنے والا، جس کا عام ترجمہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ جو ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور وہ ہمیشہ قائم رہنے والا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہمیشگی اور زندگی، حیات صرف اللہ ہی کو ہے، باقی ہر چیز نے فنا ہونا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ القیوم بھی ہے. القیوم یعنی وہ جسے کہتے ہیں سیلف سفیشینٹ، ہر لحاظ کے خود کفیل ہونا. یعنی ایسی ہستی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس حوالے سے ہمیشہ وہ قائم رہنے والی ہستی ہے، کسی سپورٹ کی، بیرونی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کو. وہ خود قائم رہتا ہے اور دوسروں کے بھی قائم رہنے کے لیے اپنی کتاب کے ذریعے حکم فرماتا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ خود الحی ہے، اور اس کا فرمانا یہ ہے کہ جو اس کتاب کے ساتھ جڑے گا اس کو بھی حیات نو مل جائے گی. یہ اس کی 2 صفات ہیں اس اللہ کی، جس کا اس آیت مبارکہ میں بھرپور جو ہے وہ کروایا گیا ہے تعارف.
اور یہ تعارف اللہ ہی کے حوالے سے یہ جو ہمارے سامنے دروس آ رہے ہیں، یہ انٹروڈکشن آف اللہ ہے، تعارف اللہ بذریعہ قرآن کریم، اس کتاب ہدایت کے حوالے سے، اسی میں سے ہم اس کا تعارف بھی انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ ہے اس کے اندر۔ انسان ہر چیز فانی ہونی ہے، لیکن اس ذات اقدس سے اس نے زندہ رہنا ہے۔ اور القیوم، سیلف سفیشینٹ، خود کفیل، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کسی بھی حوالے سے، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، وہ دیتا ہے، دوسروں کو حیات بخشتا ہے اور قائم رہنے کے حوالے سے ان کی ربوبیت کرتا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہمارا ہے، تیسری صفت اس کی یہ ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ ایسا اللہ کہاں سے لاؤ گے؟ ایسا بادشاہ حقیقی کہ جس کو نیند کی مجال نہیں ہے، نیند آ جائے اس کو، اگر وہ سو گیا تو سب دنیا پہ تو ختم ہو جائے گا چیز۔ یہ ہے اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ہے تعارف۔ اور اس کے ذریعے میری اٹموسٹ کوشش یہ ہے کہ جو لوگ بھی قرآن کریم کو سنیں وہ اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں اور اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کر لیں، اپنا جو ان کا یعنی فہم ہے اس کو مزید پختہ کریں اللہ کے حوالے سے، اور اللہ کو سمجھنے کے ساتھ اس کی عبادت، اس کے احکامات کی پیروی کریں انسان۔ فرمایا لا تاخذہ، نہیں پکڑتی نیند اس کو، سنۃ ولا نوم۔ سنۃ، یہ بہت زبردست جو ہے نا، یعنی اردو میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یہ دونوں چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں۔ اور انگریزی میں اس کو جو ہے نا، یعنی سنا جو ہوتا ہے سلمبر کہتے ہیں، سلمبر کہتے ہیں اس کو، سلمبر، یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں لائٹ یا ڈیپ سلیپ سے کہتے ہیں، نہ اس کو اونگ، یعنی وہ اس کو وہ ڈوزینس نہیں ہوتی اس کو کسی بھی وجہ سے، وہ پھر اللہ ہی کیا ہے جس کو اونگ بھی آ جائے، یعنی اتنا ویجیلنٹ ہے وہ، اتنا وہ یعنی ہر وقت وہ جاگتا ہے، ہر وقت وہ اس کی نظر ہے ہر چیز کے اوپر۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نوم نیند کو کہتے ہیں، اور سنا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بھی جھٹکا نہیں آتا اس کو، اونگ جسے کہتے ہیں ہم اردو میں، ذرا سی بھی آنکھ لگتی ہے اس کی۔ یہ ہے اس ہستی کی، یہ ہے وہ اللہ۔ اور دنیاوی جو خدا یا دنیاوی جو غیر اللہ ہوتے ہیں ان کو تو نیندیں ہی بہت آتی ہیں، وہ تو نیند کے مارے جب تک نیند لے تو انسان تو ویسے ہی، عام آدمی بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے بالکل، نیند نہ انسان کو تو، لیکن یہ اللہ ہے، اس نے ہی نیند بنائی، اس کو پتہ ہے کہ ضرورت ہے اس کو نیند کی۔ فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ذرا سا بھی اس کو جھٹکا نہیں آتا نیند کا، نیند پھٹکتے نہیں اس کے پاس۔ اور آگے فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات جو سماوات میں ہے، و ما فی الارض اور جو زمین میں ہے، یعنی کائنات کے اندر، سماوات اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اسی ہی کی ملکیت ہے، لہو اس کا ہے سب کچھ، یہ ہے وہ اللہ، یہ ہے وہ اللہ کی پہچان۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ کاش ہمیں یہ جو یہ آیات اللہ جو ہے یا جو الفاظ ہیں ان کی ہمیں اللہ ادراک دے دے، ان کی ہمیں سمجھ اللہ تعالیٰ فرما دے۔ فرمایا لا تاخذہ، نہیں پکڑتا، آخذہ ہوتا ہے پکڑنا، یعنی کسی چیز کو گرپ کرنا، اس کو آخذہ کہتے ہیں عربی میں، یا نظریاتی طور پر انسان کسی چیز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نا، اس کو بھی آخذہ کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات ان چیزوں سے مبرہ ہے، نہیں پکڑتی نیند اس کو، نہ اس کو ڈیپ نیند آتی ہے، نہ اس کو سلو نیند آتی ہے، ذرا سی بھی جھٹکا بھی نہیں آتا نیند کا۔ اور آگے فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ،
من ذا الذی کون ہے وہ یشفع عندہ جو اس کے حضور میں شفاعت کرے الا باذنہ کیونکہ ہر چیز جو ہے اس کے قانون کے مطابق ہونی ہے۔ اذن کا مطلب قانون ہوتا ہے اور اذن کا مطلب اجازت بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا قانون ابھی آپ بتائیں گے، آپ وہ قانون کیا شفاعت کا یہ بتائیں گے ابھی آپ انشاءاللہ تعالی، اسی قرآن کے اندر ہی ہے۔ فرمایا کون ہے وہ جو شفاعت کرے، یعنی وہ کسی کی سپورٹ میں آ جائے کہ جی اس کو چھوڑ دو اس کو نہ چھوڑو، کس کی جرت ہے کہ اس کے سامنے یہ بات کرے؟ یعنی شفیع کون ہوتا ہے؟ شفیع ہوتا ہے کہ کسی کی جا کے سپورٹ کرے، یعنی دو پارٹیوں کے درمیان کوئی مسئلہ بن گیا تو وہ جا کے سپورٹ میں کھڑا ہو جائے کہ نہیں جی نہیں اس نے تو یہ نہیں کیا ہے یا اس کو چھوڑ دیں جی۔ اللہ کے مقابلے میں سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے بدماشوں کی سپورٹ کرنے کے لیے؟ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کیونکہ اس کے حضور میں، اس کی بارگاہ میں تو ہر چیز قانون کے مطابق چلنی ہے۔ اور فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ فرماتا ہے کہ یعلم یعنی وہ اللہ جو ہے وہ جانتا ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم یعنی اس کی دسترس میں ہے ہر چیز، وہ معلومات اس کی دسترس میں ہے جو ہمارے پاس ہے اور جو ہمیں پیچھے چھوڑے ہیں، اور یا پھر جو آگے ہمارا غیب ہے یعنی جو قیامت کے بعد چیزیں آنی سب اس کے علم میں ہے۔ وما خلفہم یا ہمارے پیچھے جو ہو چکا ہے سب اس کے علم میں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم یعنی ہمارے ہاتھوں میں جو کچھ بھی ہے، ہمارے سامنے علم ہے، کوئی انفارمیشن ہے، کچھ بھی ہے، وہ سب کچھ سے واقف ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ ولا یحیطون کوئی بھی نہیں کر سکتا احاطہ، تم میں سے کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، کسی کے دسترس میں نہیں ہے کہ وہ کیا کرے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ کسی کے پاس علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علم کا احاطہ کر لے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ ہاں الا بما شاء مگر یہ جتنا اللہ خود علم دینا چاہے کسی کو، اور وہی کا علم جو ہے وہ انبیاء کو اللہ کی جو طریقہ کار اس کے مطابق ملتا رہتا ہے۔ الا بما شاء مگر ہر چیز، ہر علم، ہر بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق دی جاتی ہے۔ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم جو ہے علم الہی کا احاطہ کر لے کسی بھی حوالے سے۔ اور فرمایا کہ واسع کرسیہ السماوات والارض اللہ وہ ذات ہے کہ جس کا سماوات اور ارض پر کیا ہے مکمل کنٹرول ہے، اس کی بادشاہت ہے، پھیلی ہوئی ہے پوری کائنات کے اوپر اس کی بادشاہت۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم اور وہ اللہ وہ ذات اتنی زبردست ذات ہے کہ یعنی کہ وہ جو سماوات اور ارض کے متعلق جتنا بھی کنٹرول ہے اس کے پاس ہے، اور وہ تھکتا نہیں ہے اس بات سے، اس کو کوئی تھکن نہیں ہوتی، تھکاوٹ نہیں ہو جاتی ہے۔ وہ کنٹرول کرتے کرتے یہ نہیں کہ اس کو کوئی دشوار لگتی ہے چیز یا اس کو بھاری بھرکم لگتی ہے چیز، یعنی اس سے تھکن نہیں ہوتی اس کو، اتنی کنٹرولنگ پاور ہے اس کے پاس۔ ولا یؤودہ حفظہما یعنی جو آسمانوں اور زمین کا سسٹم ہے اس کو کنٹرول کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی تھکان نہیں ہوتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وہ ہے العلی، صاحب اقتدار ہستی کا مالک ہے وہ۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ العلی یعنی اقتدار اعلیٰ کا مالک، مکمل کنٹرول اس کا، اور کنٹرول العظیم
زبردست کنٹرول اس کے اوپر اس کا، جسے کہتے ہیں نا، یعنی کہ حقیقتاً جو قبضہ، جو کنٹرول ایگزالٹڈ جسے کہتے ہیں، ٹریمنڈس، اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا کنٹرول، اس کی مطلب ہے مکمل اس کے اوپر دسترس اس اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اقتدار اعلیٰ کا مالک، عالی مرتبت، العظیم نہایت عظمت والا، یہ ہے وہ اللہ جس کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے۔ اور یہی وہ آیات ہے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو جوڑا تھا۔ یہ ہے وہ بات، یہ ہے کانسیپٹ آف اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے کانسیپٹ کو، اس کو کیا کرنا، اچھی طرح انسان کے اندر جو ہے، انسانوں کے اندر واسط کر دینا۔ اب ہم نے یہ پڑھا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو وہاں کھڑا ہو جائے گا؟ کوئی شفیع نہیں ہے وہاں۔ اور اس کا لا جو ہے، قانون اوپر والی آیت میں دیا گیا ہے، یہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں 254 نمبر آیت میں، یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ قرآن کریم کی آیات جو ہے، جب انسان اس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھ آتی ہے رولز کیا ہے۔ نمبر 1 یہ دیکھیں آپ 254، اس سے اوپر والی آیت ہے، یہ 255 پڑھی ہے ہم نے، اس سے اوپر والی جو آیت ہے وہ 254 ہے۔ یہ سورہ البقرہ چل رہی ہے، 2 نمبر سورہ چل رہی ہے، اور اس کی آیت نمبر 52 ہے۔ البقرہ، سورہ البقرہ ہے، صفحہ نمبر 52 ہے، جو ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 254، 255 پہلے ہم نے پڑھی ہے سورہ البقرہ کی۔ یہ شروع میں شاید بتانے میں تھوڑی سی مجھے غلطی لگی ہے، تو آپ اس کو صحیح کر لیں۔ سورہ البقرہ 2 نمبر، اور اس کے آیت نمبر 255 کا ہم نے ابھی مطالعہ کیا ہے، اور اب ہم نے 254 دیکھنی ہے۔ اس میں قانون دیے ہیں، 3 قانون ہیں، اور اس کو آپ نے ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے ڈائریکٹ، اور یہ احکامات الہیہ جو ہیں زیادہ تر ایمان والوں کو اسپیسیفک کلاس کو بتائے جاتے ہیں، جن کا ایمان ہوتا ہے اس اللہ کی کتاب پر، اللہ کے آیات پر۔ اے ایمان والو، انفاق کرو، انفقوا مما رزقناکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو رزق دیا ہے، تو آپ کیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ انفقوا، کھلا رکھو، انفاق کرتے رہو۔ اور رزق میں یہ جو روزمرہ کے ہمارے معاملات ہوتے ہیں، کھانے پینے کے ہیں یا اس طرح دیگر جو ضروریات ہیں، ایک تو وہ ہے، دوسرا ہے رزق، وہی کا رزق، اس کو بھی رزق کہا جاتا ہے جو علم الہی ہوتا ہے۔ اللہ ہمارا کیا کرو، انفقوا، انفاق کرو، مما رزقناکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل، اس سے قبل کے، ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اس آیت کو اچھی طرح آپ نوٹ کر لیں، اپنا کانسیپٹ درست کر لیں آپ۔ اللہ ہمارا ہے کہ اس سے قبل کے وہ دن آ جائے، تم کیا کرو، انفاق کرو، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ تو وہ دن کون سا آ جائے؟ اللہ ہمارا وہ دن یہ ہے کہ لا بیع فیہ، کہ اس دن کسی قسم کی کوئی سیل پرچیز نہیں ہونی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہونی، لا بیع فیہ۔ اور دوسرا لا یہ لگا ہے کہ ولا خلۃ، یہ 3 لا بھی ملیں گے، لا لا لا، نو نو نو، نہیں نہیں نہیں، لا کا مطلب نو نو نو، نہیں۔ فرمایا اس دن کے، وہ قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے تم انفاق کرو، اور وہ دن کون سا ہے جس میں لا بیعون، یہ یوم حساب کا دن ہے، لا بیعون، کہ اس دن نہ تو کوئی بیع ہونی ہے، بیع کہتے ہیں سیل پرچیز، ولا خلۃ، اور نہ ہی کوئی دوستیاں کام آنی ہیں۔ خلا کہتے ہیں دوستی کو، یاریاں دوستیاں، فرینڈ شپ۔ اور تیسرا لا ہے ولا شفاع، یہ 3 لا ہیں، لا، یہ 3 قوانین ہیں، اس خالق کائنات نے دیے 3 قوانین، 3 قانون دیے ہمیں، اور لا 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 لگا ہوا ہے۔
یہ ہے قانون. اس کے نیچے یہ آیت آئی ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کس کی جرت ہے, کس کا ہے وہ, کس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ کی سفارش کرے, اور سفارش بھی 2 نمبریوں کی. اور اٹ از پاسبل, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اگر 2 نمبریوں کی سفارش وہاں بھی جا کے ہونی ہے تو پھر سارا یہ سسٹم, پھر تو نعوذ باللہ, پھر کیا بندہ کیا اس کے متعلق. یہ اللہ تعالیٰ کے فرامین پھر یہ کہاں جائیں گے, کتاب کہاں جائے گی. یہ ہے سوچنے والی باتیں. ایک ہی دن آنا ہے, ججمنٹ ڈے جسے کہتے ہیں, ایک ہی دن انصاف کا دن ہونا ہے. اس دن بھی اگر یہ 2 نمبری آگے نکل گئے سفارشیں کرا کے, تو وہ جنہوں ساری عمر یہ یہاں پہ اللہ کے وہ اللہ کے قانون پر چلتے رہے, کیا دونوں برابر ہو جائیں گے وہاں جا کے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور یہ قانون دیا اللہ نے, لا بیع لا خلا لا شفاع. اور اگر شفاعت وہاں ہونی ہے تو پھر خلا بھی ہوگا, پھر بیع بھی ہوگی. اس کا کیا مطلب, اس کو کیوں روک سکتا ہے پھر؟ یہ ہے سوچنے والا مقام کہ یاد یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. جو ان باتوں کا انکار کرتے ہیں, والکافرون, انکار کرنے والے لوگ, یعنی یہ جو اوپر لا آیا ہے, یہ 3 لا جو آئے ہیں, اگر انسان ان کا انکار کرتا ہے تو اللہ ماتا هم الظالمون, وہی تو ہے ظالم. یعنی وہ ظلم کریں گے اپنے آپ پر اگر انہوں نے ان تینوں باتوں کو نہ مانا. اور خاص طور پر آخری بات ولا شفاعہ, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ آیات, یہ کتاب اللہ. والکافرون هم الظالمون, یہی کافر ہیں اور یہی ظالم ہیں. یہ ہے قرآن کریم, یہ محکم آیت ہے, یہ آیت محکم ہے. اور نیچے والا اب جتنا بھی آئے گا وہ شفاعت کا سسٹم جتنا بھی آئے گا, اس کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ جو کچھ ہونا ہے الا باذن ہی ہونا ہے. ہر چیز قانون کے مطابق ہونی ہے. من ذا الذی, کون کر سکتا ہے سفارش, کون کرے گا سفارش, عندہ, اللہ کے حضور میں, اللہ کے ہاں, الا باذن ہی. ہاں ہر چیز قانون اوپر آ گیا ہے کہ نہ خلا ہونا ہے, نہ بیع ہونی, نہ شفاعت. یہ قانون ہے, بیسک پرنسپل اللہ نے دے دیا, قانون الہی آ گیا ہمارے سامنے. والکافرون هم الظالمون, یہی کافر اور یہی ظالم. یہ ہیں آیات جن پر انسان نے تدبر کرنا ہے, اور تدبر فی القرآن کرنے سے انسان کا سفر جو ہے وہ آگے چلتا ہے انسان. اور اسی طرح آپ چلے آگے چلتے تھوڑا سا 256 آیت پہ اللہ ہمارا کہ لا اکراہ فی الدین. الدین دستور حیات, یعنی اللہ کہہ رہا ہم کسی پر جبر نہیں کرتے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو مشقت میں ڈالنے کی, کسی پر جبر کرنے کی. ڈنڈے کے زور پر نہیں ہم کرواتے. لا اکراہ فی الدین, جس نے آنا ہے وہ بینات کی بنا پر آئے. ادھر اللہ ہمارا قد تبین الرشد من الغی. اللہ ہمارا جب ہم نے ایک بات, جب ہم نے تبین جو ہے یعنی تبیین کر دی ہے, واضح کلیئر کٹ روشد کے متعلق بتا دیا گیا ہے, قد تبین الرشد من الغی. یہ ہے وہ بات. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نہیں کرتے, کوارس نہیں کرتے. کوارشن کہتے ہیں, یعنی انگریزی میں کہتے ہیں کوارشن, جبر کرنا, ڈنڈے کے زور پر کسی کو منوانا. یعنی الدین کے حوالے سے, دستور حیات کے حوالے سے, ایمان لانے کے حوالے سے لا اکراہ فی الدین. کیوں کہ ہم نے قد تبین الرشد من الغی, ہم نے غی کہتے ہیں یعنی وہ جو غلط راہیں ہیں ان سب کو ہم نے کیا کر دیا ہے, یعنی اس سے رشد کو علیحدہ کر دیا. رشد ہم نے کھول کے سامنے ہم لے آئے. رشد اور رشد قرآن کریم ہے کہ ہر قسم کی ملاوٹوں سے جب پاک کر کے کہا, اس کو مصفح کر کے ہم نے دے دیا ہے, سمجھا دیا ہے کہ یہ ہوتا ہے وہ ایول اور یہ ہوتا ہے یعنی ورچو. تبین الرشد من الغی, ہر قسم کے ایول جو چیزیں ہیں اس سے ہم نے کیا کر دیا ہے, کھول کر وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ رشد کیا ہے. تو اب ہمیں
کوارشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے اوپر. اور اللہ فرما رہا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. یکفر بالطاغوت، پس جس نے کفر کیا طاغوت کیا، یعنی وہ ایولز جو ہوتی ہیں، ایولز طاغوت کہتے ہیں جو اللہ کی راہ سے ہٹے ہوئے لوگ ہوں یا اللہ کی راہ سے ہٹے ہوا فکر ہو، فلسفہ ہو، کوئی بات بھی ہو، وہ طاغوت ہوتی ہے. فَمَن یکفر بالطاغوت، کہ جو کوئی کفر کرے، انکار کر دے طاغوت کا، طاغی باتوں کا، یعنی وہ چیزیں جو کتاب اللہ سے ہٹی ہوئی ہیں، وہ پرسنالٹیز ہوں، شخصیت، اشخاص ہوں، شخصیتیں ہوں، یا وہ کو فکر ہو، فلسفہ ہو، اگر اللہ کی کتاب سے ہٹا ہوا ہے یا اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب سے ٹکراؤ آ رہا ہے اس کا، تو وہ طاغوت کے زمرے میں آئے گا. انسان ہو یا کوئی فکر ہو، فلسفہ ہو، کوئی بات بھی ہو. فَمَن یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِن بِاللَّهِ، اور صرف ایمان لائے اللہ پر، اللہ کی بات کو مانے. وہ طاغوت کا انکار، مولا کی بات کے اوپر اپنا کیا کرنا ہے، اس پر آپ نے فیصلہ ماننا، اس کے آگے سرنڈر کرنا ہے. تو فرمایا کہ جو یؤمن باللہ کرے گا فقط استمسک بالعروۃ الوثقیٰ. یہ اللہ ہمارا ہے کہ وہ ایک ایسی زبردست حقیقت کے ساتھ جڑ گیا ہے، ایسا اس کو ایک مضبوط کھونٹا مل گیا ہے، ایسا ایک مضبوط اس نے تھام لیا آسرا اپنا، بالعروۃ الوثقیٰ. یعنی کتاب اللہ کے ساتھ انسان جب جڑتا ہے، یہ ہے مضبوط کھونٹا، یہ ہے مضبوط ایک قلعہ سمجھ لیں آپ. جو بندہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس کو کچھ نہیں ہو سکتا. لن فصام اللہ، اس کو کسی قسم کا کوئی اس میں ڈر خوف والی بات نہیں ہوگی، اس کے ساتھ اس کو امن مل جائے گا. لن فصام اللہ، اس کے ساتھ جڑنے سے اس کو کسی قسم کا، ہر قسم کا خوف اور خطرہ اس کا ختم ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ باتیں. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو، یعنی وہ بندہ جو اللہ کی بات کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ اس کو مضبوط سپورٹ مل جاتی ہے، سپورٹ، اللہ تعالیٰ کی سپورٹ آتی ہے اس کے ساتھ. ایک وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو پھر گرنے نہیں دیتے. اللہ کے ساتھ جڑنے والا بندہ کیسے گر سکتا ہے؟ لن فصام اللہ، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. واللہ سمیع علیم، وہی تو ہے سننے والا. اللہ جو ہے وہ سمیع اور علیم ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ نہایت سننے والا اور نہایت علم والا ہے. تو یہ جو آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ ہے جو انسان کا ایمان جو ہے مضبوط کرتی ہیں، مضبوطی فراہم کرتی ہیں. یہ قرآن کریم مضبوط کھونٹا ہے. لن فصام اللہ واللہ سمیع علیم. اور اگلی آیت دیکھیں آپ، اللہ فرما رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ہوتا ہے ولی کن کا؟ ایمان والوں کا. اللہ ولی ہے. ولی کہتے ہیں کارساز، شیلٹر دینے والا، پناہ دینے والا، ہر قسم کی ضرورتیں پوری کرنے والا، کسٹوڈین. اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا ولی اللہ ہوتا ہے. یعنی اللہ ولی ہوتا ہے. ایمان والوں کا ولی کون ہے؟ اللہ. اور وہ جو اللہ جس کا ولی ہو جائے وہ کرتا کیا ہے پھر؟ وہ اللہ ولی الذین آمنوا، وہ ولی کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. وہ کیا کرتے ہیں اللہ کہ ان کو، ایمان والوں کو کیا کرتا ہے؟ ظلمات سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لاتا ہے. یہ ہے اللہ کی ولایت. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان کو نکالتا ہے ظلمات سے، کھڈ کھائیوں سے، اندھے عقائد سے، اندھی تقلید سے، ہر قسم کے مشرکانہ افعال سے. فرمایا نور قرآن کریم ہے، الی النور، یہ لائٹ ہے.
یہ ہے وہ جس کے ذریعے انسان جب اپنا سفر شروع کرتا ہے تو اس کی چال ہی فرق ہو جاتی ہے. اب من کان میتن فاحییناہ جعلنا لہ نورا، یہ نور ہے، اس کے اندر ٹھہرا دیتے ہیں جس کو اللہ کہتا ہے زندگی ہم دیتے ہیں نا. پہلے تو وہ مردہ ہوتا ہے، لیکن جب زندگی ملتی ہے تو پھر نور ان کے اندر آ جاتا ہے. یمشی بہ فی الناس، اس کے ذریعے وہ اپنا پھر جو ہے وہ سفر کرتا ہے. یہ ہم نے کئی دفعہ پہلے بھی آیت کا حوالہ دیا ہے، یہ آپ کو 6:122 میں آپ دیکھ لیں. یہی بات جو ہے وہ اومن کان میتن فاحییناہ، یہ پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے یہاں بیان کی آیت. یہ انعام کی آیت نمبر 122 ہے. یہ پڑھ لیجئے گا اور دیکھ لیجئے گا کہ اللہ جب نور پھیلاتا تو اس کی وہ چال ہی فرق ہو جاتی ہے. آگے اللہ ہمارا ہے، یہ آیت نمبر 257 چل رہی ہے سورہ البقرہ 2 نمبر. فرمایا کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کہ وہ جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا کفر کرتے ہیں، تو اللہ ہمارا ہے ان کے اولیاء کون ہوتے ہیں؟ ان کے کسٹوڈین، ان کے والی وارث، ان کے جو سرپرست ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ طاغوت. اولیاؤہم الطاغوت، ہر وہ قوت جو اللہ کی کتاب سے دور ہوئی ہوتی ہے وہ طاغوت ہوتا ہے. بجائے اللہ کے احکامات، اللہ کی کتاب سنانے سے اپنی من گڑت قصے، کہانیاں، پوتیاں سناتے چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے چلے جاتے ہیں. یہ طاغوت ہوتے ہیں. فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، یہ طاغوت پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کو یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں. فرمایا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ ہمارا یہ ہیں اصحاب النار، یہ ہیں نار کے ساتھی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے ہمیشہ. تو یہ میں نے جو آپ کے سامنے آج یہ آیات کچھ پیش کی ہیں، کوشش کی ہے پیش کرنے کی، آپ اس پر دھیان دیں، اس پر غور و فکر کریں. یہ کیا آیت ہے؟ یہ کس طرح کانسیپٹ ہمارا کلیئر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے اللہ جو ہے وہ اس قدر یعنی خود کفیل سے کہتے ہیں، ابھی ہم نے پڑھا ہے، قیوم، سیلف سفیشینٹ، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی بھی شے کا محتاج نہیں ہے، ہر چیز اسی کی محتاج ہے. کائنات کے اندر جو کچھ بھی پھیلا ہوا ہے وہ اس کا محتاج ہے. اب یہ دیکھیں میں آپ کو ایک آیت دے رہا ہوں، یہ 6:114 سورہ الانعام دیکھتے ہیں. اوہو 6:14 دیکھ لیتے ہیں. 6:14 6 سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 14. الانعام صفحہ نمبر 158 ہے جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے. اللہ ہمارا ہے کل آیت نمبر 14 سورہ الانعام 6 نمبر ہے، اس کی آیت نمبر 14. اللہ ہمارا ہے کل، اے رسول آپ اعلان فرمائیں، اغیر اللہ اتخذ ولیا، کہ میں غیر اللہ کو اپنا ولی بنا لوں. یعنی کوشچننگ، سوالیہ انداز میں یہ بات کہہ رہا اللہ تعالیٰ، ان سے پوچھو، کل ان سے کہیں اے رسول آپ اعلان فرمائیں، اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے علاوہ جو ہے غیر اللہ کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا بنا لوں؟ اللہ کے علاوہ جو کوئی ہے وہ غیر اللہ ہے، اللہ نہیں ہو سکتا. وہ اغیر اللہ اتخذ ولیا، غیر اللہ کو بنا لوں اپنا ولی، اپنا کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، جیسے ہم نے بنائے ہوئے بڑوں کو. اور آگے فرمایا فاطر السماوات والارض، میرا جو اللہ ہے وہ زمین و آسمان کو کیا ہے؟ فاطر کرنے والا ہے، اس کو اوریجنیٹ کرنے والا ہے، اس کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو نتھنگ سے تھنگ میں لے کے آنے والا ہے، بینگ میں، ٹو کیم ان ٹو بینگ، وجود عطا کرنے والا، یہ فاطر ہوتا ہے. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، میرا اللہ تو جو ہے وہ فاطر السماوات والارض ہے. اور آگے اللہ ہمارا ہے
1440 سال پہلے یہ باتیں کروائے گی. اتنی زبردست یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ، اور اتنا میٹھا کلام ہے، اتنا کھلا، اتنی دو ٹوک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائی گئی ہیں. اے رسول اعلان کریں آپ، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، ولی کہتے ہیں کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، مدد کرنے والا. یہ ولی میں، یہ ولی کسٹوڈین جسے انگریزی میں کہتے ہیں، ہر طرح کے خیال رکھنے والا. فرمایا کہ فاطر السماوات والارض، اور وہ میرا جو اللہ ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، یہ ہے اس کی شان. کہاں پھر رہے ہیں ہم؟ وَهُوَ يُطْعِمُ، وہی تو ہے جو ہمیں طعام کا بندوبست کرتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں کھانے پینے کو دیتا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ اور وَلَا يُطْعَمُ، اس کو کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، خود اس کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، وہ نہیں کھانا کھاتا، طعام وہ کرتا ہی نہیں ہے. یہ ہم ہیں کہ بس ہر وقت اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، جن غیر اللہ کو پکڑا ہوتا ہے وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، وہ محتاج ہے، ہر چیز وہ جو ایک انسان کرتا ہے وہ کرتے ہیں، تو پھر بھی ہم جاتے ہیں ان کے پاس. یہ ہے وہ مالک جس کو کوئی حاجت نہیں ہے. ایسا مولا، ایسا ولی، اس کی تلاش ہونی چاہیے انسان کو، جو بے غرض ہو اور جو الحی القیوم ہو، جو زندگی دیتا ہو، قیام دیتا ہو، ہمیں کھڑا کرتا ہو، ہمیں کھانے کو دیتا ہو لیکن خود نہ کھاتا ہو. اس کو تو بھوک لگتی نہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے بھوک کا؟ ہم ہی بھوکے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھانے والے. فرمایا کہ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. اور اگلی بات بھی اللہ فرما رہا ہے، کل سے ہی بات شروع کرائی اللہ نے. اس آیت میں دو کل آئے. فرمایا قل انی امرت، اے رسول آپ ان سے فرمائیں مجھے حکم یہ دیا گیا ہے. اللہ فرما رہا ہے رسول ان سے کہیں انی امرت. امرت تو کئی جگہ قرآن کریم میں آئے گا، آپ کو ملے گا. انی امرت، مجھے یہ آرڈر دیا گیا ہے، مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. یہ ہے ہمارے لیے، یہ ہے کتاب اللہ، یہ ہمارے لیے احکامات الہیہ. فرمایا کہ اے رسول آپ ان سے کہیں کہ سب سے پہلا میں ہوں مسلم، میں ہوں سرنڈر کرنے والا اس خالق کائنات کے آگے. اسلم، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم. سب سے پہلے نبی کو سرنڈر کرایا جاتا ہے اللہ کے سامنے، خود کرتا ہے سرنڈر کو، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، یہ ہوتا ہے اسلم. جیسے کہ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا گیا تھا نا، اے ابراہیم اسلم. یہ پڑھا ہے ہم نے کئی دفعہ، دوبارہ پھر یہ آپ کے سامنے آیت میں لاتا ہوں. وہ بات اتنی زبردست بات ہے. یہ ہے سورہ البقرہ کی آیت ہے 131 نمبر 131. اذ قال له ربه اسلم، کہ جب ابراہیم اسلام کے رب نے کہا ان سے اسلم، سرنڈر ہو جاؤ. جی جناب ابراہیم اسلام کو فرمایا جا رہا ہے، اوپر سن کر ذکر خیر آ رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں تو اپنے پروردگار کے سامنے جھک چکا ہوں، میں سرنڈر کر چکا ہوں. یہ ہوتا ہے اسلم. تو جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کیا کہا کہ اے رسول آپ یہ بات کہہ دیں ان کو، انی امرت، تو مجھے یہ حکم دے دیا گیا ہے ان اکون اول من اسلم. نبی سب سے پہلا مسلم ہوتا ہے، وہ سرنڈر کرے گا تو آپ لوگ آگے لوگوں کو کروائے گا نا. سب سے پہلا کام اس کا اللہ کے سامنے الحی القیوم کے سامنے جھکنا ہوتا ہے، یعنی اس کے آرڈر کی اوبے کرنی ہوتی ہے. سب سے پہلا وہ بندہ ہوتا ہے مسلم. اور فرمایا کہ ولا تکونن من المشرکین، کہ اے رسول کبھی نہ ہونا مشرکین میں سے. ولا تکونن من المشرکین، ایک کو جپنا، بس ایک کے نام کو جپنا ہے آپ نے، ایک کے سامنے سرنڈر ہونا ہے. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ اٹ از پاسبل؟
کہ ایسا اللہ جو کبھی خود کھاتے ہی کچھ نہیں ہے اور دوسروں کے لیے جہانوں کے جہان اس نے آباد کر دیے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں فراوانی کے ساتھ جمع کر دیے یہاں کائنات کے اندر، دنیا کے اندر، زمین کے اوپر۔ یہ ہے وہ اللہ، اس لیے کہا ہے القیوم، الحی القیوم، نہ اس کو نیند ہے نہ اونگ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ جو ہے اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، کوئی محتاجگی نہیں ہے اس کو، تم ہو اس کے فقیر۔ اور اگلی آیت فرمایا 15 نمبر میں 6:15 میں قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ یہ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے، کتنی ہمارے لیے الارمنگ یہ آیت ہے، الارمنگ۔ اللہ ہمارا ہے کہ اے رسول ان سے کہو کہ انی اخاف، مجھے ڈر لگ رہا ہے اس بات کا، میں ڈرتا ہوں اس بات سے مجھے خوف آتا ہے کہ ان عصیت ربی، اگر مجھ سے بھی کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے بفرض محال، خدا نہ خواستہ، انی عصیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کروائی جا رہی ہے کہ اگر میں اس کی کوئی نافرمانی کر لوں اپنے رب کی تو عذاب یوم عظیم، پھر کون ہے جو یوم عظیم کے عذاب سے مجھے بچائے گا؟ یہ ہے وہ باتیں، یہ ہے وہ کلام اللہ، یہ ہے وہ اللہ جس کا تعارف جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروایا گیا تھا۔ اور میں ایک آیت آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، یہ اتنی زبردست آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے آپ کو یہ بات باور کروا رہا ہے، ہمیں باور کرا رہا ہے۔ میں حیران ہوں اس جب میرے سامنے یہ آیت آتی ہے، صفحہ نمبر 63 ہے، سورہ آل عمران، 3 نمبر سورت کی آیت نمبر ہے 18۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی شہادت آپ دے رہا ہے اپنے ہونے کے حوالے سے، اپنے الوہیت، اپنے اللہ ہونے کے حوالے سے۔ کمال ہے یہ آج فرمایا، یہ صفحہ نمبر آپ کو 63 آل عمران سورت ہے، 3 نمبر، اس کی آیت نمبر 18 ہے۔ فرمایا شاہد اللہ خود گواہ ہے، گواہی دے رہا ہے، وہ بینگ وٹنس کہ انہ لا الہ الا ہوا، یعنی اللہ اپنے آپ کی گواہی خود دے رہا ہے۔ یہ دیکھیں ہم کیوں اس کے قریب نہیں آ رہے اس اللہ کے، کیوں اللہ کو یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، کیوں کہنی پڑ رہی ہے بات کہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اللہ خود گواہی دے رہا ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے، کیوں اس کو کہنا پڑا یہ؟ یعنی یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، ہمیں اپنا اس کا جو مرتبہ جو مقام ہے اس کی آگاہی دینے کے لیے ہے کہ اللہ کی شہادت کو مان لو۔ اتنی کائنات میں بھری پڑی شہادتیں بھری پڑی ہیں، کائنات فطر میں قدم قدم پر اس کی جو ہے وہ گواہی دے رہی ہے۔ کائنات فطرت کے اندر پھیلی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ قدم قدم پر گواہی دے رہی ہیں کہ اس کے پیچھے بنانے والا ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ لیکن یہاں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اور اللہ کے حوالے سے اس کے ملائکہ اور وہ جو اللہ نے جن اصحاب کو علم دیا اپنا، جو قائم ہے القسط پر، یعنی جسٹس پر قائم لوگ، انصاف پر قائم لوگ جو ہے اللہ کے کتاب کے حوالے سے جو اس پر کھڑے ہیں، جو اس پر قائم ہے، وہ گواہی دے رہے ہیں کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ ہے ونس آف اللہ کے متعلق گواہی، اللہ کی اپنی گواہی، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ نہیں ہے کوئی اللہ، نہیں ہے کوئی الہ، وہی ہے اللہ، وہی الہ ہے جو صاحب اقتدار ہے، العزیز، قوت والا، غلبے والا، اور اس کا اقتدار اور غلبہ جو ہے حکمت پر مبنی ہے، الحکیم، وزڈم سے بڑا پر ہے وہ، یعنی منبع وزڈم، عقل مند جسے کہتے ہیں، عقل کا منبع، حکمت کا منبع وہ اللہ ہے۔ یہ گواہی ہے۔ اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس اللہ کے ساتھ نہ جڑیں، صرف اور صرف اس اللہ کے ساتھ۔ اور یہ باتیں، یہ آیات، یہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے ہیں یہ باتیں،
یہ قرآن کریم وہ دے کے گئے ہمیں، اور اس میں یہ لکھی ہوئی ہیں باتیں، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، کائنات میں اور خود ہمارے اندر ایک ایک بات جو ہے گواہی دے رہی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھے انسان، اپنی ہڈیوں کو دیکھے، اپنی آنکھوں کو دیکھ لے، اپنے کانوں کو دیکھ لے، ٹانگوں کو دیکھیں، ایک ایک جو انسان کے اندر مشینری ہے اس کو دیکھیں، آپ اپنے گردے، اپنا جگر، اپنا دل، یہ سب ٹٹولیں ذرا، یہ گواہی دے رہی ہے کہ کوئی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے ہمارا مینوفیکچرر کوئی، اور کس طرح کام میں لگی ہے پوری باڈی، اس کے اندر مشینری جو ہے۔ تو پھر ہم کیوں ادھر ادھر پھر رہے ہیں؟ کیوں ہم اس کے اثر راستے سے ہٹے ہوئے ہیں؟ ہم اس کا کیوں جو احکامات ہیں وہ مان نہیں رہے؟ وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مانے یا نہ مانے انسان، ہمارے فائدے کے لیے اللہ فرما رہا ہے۔ اور اسی طرح شہادت کے حوالے سے ایک آیت یہاں لے لیں، یہ آپ کو سورہ الانعام میں ملے گی، یہ آیت نمبر 19 ہے۔ فرمایا 159 صفحے پہ سورہ الانعام آیت نمبر 19، فرمایا اے رسول، یہ بھی کل سے بات کروائی جا رہی ہے، اے رسول آپ اعلان فرمائیں، قل ای شیء اکبر شہادہ، کہ سب سے معتبر، سب سے بڑی گواہی اے رسول ان سے فرمائیں یہ کس کی ہوتی ہے یا کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ ہمارا ان سے کہو قل للہ، سب سے معتبر گواہی تو خود اللہ ہی کی ہوتی ہے، جو پیچھے بھی آیت کا مطالعہ کیا ہم نے۔ قل للہ، ان سے کہو اللہ کی گواہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، فرمایا قل للہ شہید بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی سے بڑھ کر اور کس کی گواہی ہوتی ہے؟ اور اللہ ہمارا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ فرمایا کہ اے رسول ہم نے آپ کی جانب اس قرآن کو وحی کی ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، ہم نے اس قرآن کو آپ کی جانب وحی کی ہے، اس کو بھیجا آپ کی جانب، صرف اور صرف قرآن کریم کو بھیجا ہے، حاضر قرآن، اس قرآن کو، اور اس قرآن کے ذریعے آپ نے کیا کرنا ہے رسول؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ، اس کے ذریعے آپ نے آگاہی دینی ہے، آپ نے آگاہ کرنا ہے، وارن کرنا ہے تمام بنی نوع انسانوں کو، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، بِهِ قرآن کریم ہے، انذار کرنا ہے آپ نے اس قرآن کے ذریعے، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ بات پہنچے، یہ قرآن پہ پہنچے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے اس بات کو پھیلائے، بتائے لوگوں کو۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس تو قرآن آیا ہی نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، اس کی ذمہ داری، ڈیوٹی ہے اس کی، وَمَن بَلَغَ، کہ اس بات کو وہ پھر آگے پہنچائے۔ اللہ ہمارا اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، تم اس بات کی شہادت دے رہے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ تمہاری شہادت یہ ہے، یعنی یہ ہمیں انسان کو کیا کر رہا ہے؟ اللہ جھنجھوڑ رہا ہے، تم یہ کہاں سے لے رہے ہو؟ تم یہ گواہی تم دے رہے ہو، یہ تم سوچو سے کیا کہہ رہے ہو تم؟ اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، یہ تم نے کہاں سے بات لے لی ہے؟ تم اس بات کی شہادت دے رہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی الہ ہے، کوئی اور بھی معبود ہے کوئی؟ قل، اے رسول آپ ان سے کہیں، لا اشہد، میں تو کبھی ایسی گواہی نہیں دوں گا، میں ایسی کبھی گواہی نہیں دوں گا، کبھی شہادت نہیں دوں گا ایسے۔ قل لا اشہد، اور آگے پھر کل سے بات شروع کی ہے، کل، یعنی آپ دیکھیں کتنے کل ایک ہی آیت میں آ گئے، یعنی کل بے شمار کل آئے قرآن کریم میں، ہم نے صرف آخر میں کیا رکھے ہیں کل۔ تو فرمایا قل، اے رسول آپ اعلان فرمائیں، انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، اے رسول آپ ان سے کہیں کہ بس انما هو الہ واحد، کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ واحد ہے، واننی بریء مما تشرکون،
اور میں تم سے اظہار بیزاری کرتا ہوں. جو تم نے کیا کیا ہے، شریک بنا رکھے تم نے اللہ کے ساتھ، میں ان سب سے اظہار بیزاری کرتا ہوں. یہ ہے فرمان الہی، اور اس لحاظ سے یہ فرمان رسول ہم تک پہنچا. یہ ہے فرمان رسول، جو بجریہ یعنی اللہ کا فرمان بجریہ اللہ کے رسول کے ہمارے تک پہنچا. انہوں نے کہا کہ میں اظہار بیزاری کرتا ہوں. اننی بریء مما تشرکون، کہ جن ہستیوں کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے میں اس سے اعلان بغاوت کرتا ہوں، اظہار بیزاری کرتا ہوں، میں ان سے بیزار ہوں. اور یہی بات جناب ابراہیم السلام کے حوالے سے انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے، انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا کہ میں اظہار بیزاری کرتا ہوں. لہذا یہ جو آیات آپ کے سامنے آج ہم نے رکھی ہیں، اس پر آپ غور و فکر کریں. اس میں الہ واحد کا تصور جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے، ہمارے ابھر کر سامنے آتا ہے. اور اللہ سے بڑھ کر تو کسی کی شہادت نہیں ہوتی. اب آج ہی بندہ مان لے، ابھی مان لے. ان آیات کے سامنے آنے کے بعد سب کو تیاگ دے. جتنے بھی ہم نے غیر اللہ کو اپنا حاجت روا مشکل کشا بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی طرف اپنا منہ کر لے، رخ کر لے بندہ، اور اس سے ہی اپنی مرادیں، اپنی منتیں، اپنی حاجاتیں پوری کروائے، اس کے احکامات کے مطابق چلے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ خیر ہی خیر ہے. کسی قسم کا کوئی گھاٹا نہیں ہوگا. یہاں کی بھی زندگی سکون میں اور آخرت بھی ہماری انشاءاللہ سکون میں رہے گی. بھارت اتنا ہی رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ یہ آج کا جو درس ہے یہ توحید سے بھرا پڑا درس ہے. انشاءاللہ ایسی ہی آیات آگے بھی آتی رہیں گی، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ کتاب اللہ کی روح سے اللہ کا جو تصور ہے اس کو واضح کرنا، اس کو سامنے لانا، کھول کھول کر بیان کرنا. اور یہ جو جن لوگوں کے پاس یہ یعنی اس کی جو اللہ کا جو واضح تصور نہیں پہنچ سکا، یا وہ گم گم کی کیفیت میں ہیں، ان کو بتایا گیا کہ نہیں وہ دوسرے بھی ہوتے ہیں اور بھی ہوتے ہیں، ان کو ساتھ جوڑا گیا. اس کو فارغ کرنا، ان تصورات سے ہم نے کیا کرنا ہے، نجات حاصل کرنی ہے، اور الہ واحد کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے جو قرآن کریم کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے. اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے کھول کھول کر یہ باتیں بتائی گئی ہیں ہمیں. یہ آیات اللہ جو ہیں ان کی زبان اقدس سے باہر آئی ہیں، ان کے یعنی ان کے وساطت سے ہم تک پہنچی ہیں یہ. اور وہ ان کا بھی یہی ساری زندگی رہا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب لاؤں میں انسانوں کو، غیر اللہ سے ان کو بالکل فارغ کروا کے ادھر سے کٹ آف کرنا ہے غیر اللہ سے، اور اللہ الہ واحد کے ساتھ جوڑنا. ساری زندگی ان کا یہی معمول رہا ہے، اور یہی ہر نبی کا نسب العین یہ رہا ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے پھر انبیاء کی جب دعوت آئے گی اس میں بھی آپ کو یہی کانسیپٹ ملے گا، الہ واحد کا تصور اور اس کی عبودیت اختیار کرنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیتے ہیں. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک و انی من المسلمین. پروردگار عالم نہایت کمزور ناتواں انسان، مولا کریم ہماری کمیاں قدیوں کو دور فرما. پروردگار عالم مجھے اس قرآن مجید کے پیش کرنے میں اس کا جو ٹیکسٹ ہے یا اللہ اس میں عربی میں کوئی میری غلطی لگ جائے، وہ لفظ غلط بولا جائے، یا اللہ مجھے معاف فرما، میرے اصلاح فرما. پروردگار عالم میرے علم اور فہم میں اضافہ فرما. اور جتنے بھی میرے سننے والے ہمارے سامعین ہیں علماء قرآن، یا اللہ ان کے فہم میں اضافہ فرما. ہم سب کو اپنی کتاب کے ساتھ جوڑ دے، اور آپ کا جو تصور ہے، ہمارا تصور اب
آپ کے جو مطلب سمجھ والا اس میں اور مزید نکھار پیدا کرتا ہے، اور ہمیں آپ کے جو احکامات ہیں مولا کریم ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق اور استقامت عطا فرما، اور اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی ہمت اور استقامت دے۔ پروردگار عالم ہمارے ملک پر رحم فرما۔ اس وقت جو حالات ہیں مولا کریم تیرے سوا ان حالات کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا، ان نحوستوں سے ان پریشانیوں سے مولا ہمیں آزادی دے مولا کریم، ان نحوست کے سائے ہم پر ہم سے ٹال دے، اور ایسے مولا کوئی خاص اپنے افراد یا اللہ ان کو سلیکٹ کر فرما دے جن کو قرآن کریم کے ساتھ وابستگی ہو، تیرے احکامات کو سمجھنے والے ہیں مولا کریم، ان کو یا اللہ اس ملک کی باغ ڈور عطا فرما، ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم تیرے اس قرآن کریم کے نظام کو مولا یہاں مکمل نافذ کرنے والے بنیں، اپنی ذات پر بھی اور اس معاشرے کے اندر بھی، اور معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے مولا ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم اس کی اصلاح کر سکیں، ہمارے اندر ایسے افراد پیدا کر دے مولا جو تیرے قرآن کی اس حکمرانی کو یہاں پہ قائم کر سکیں۔ پروردگار عالم جو بھی لوگ یہ درس قرآن سنتے ہیں مولا ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما، ان کے گھروں میں برکات عطا فرما، ان کے بچوں اور بچیوں میں پروردگار عالم اس قرآن مجید کی تڑپ عطا فرما، ان کے رزق میں برکت پیدا فرما، ان کو اس پریشانیوں سے آزاد فرما، بیماریوں سے آزاد فرما۔ ہمارے ملک سے یا اللہ یہ جو بیماری اس وقت آئی ہے پروردگار عالم یا اللہ کی بیماری سے ہمیں نجات عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تیرے آگے نہایت ہی عاجزانہ دعا کرتے ہیں مولا، بہت مشکلات میں اس وقت ہمارا ملک، یہ تیری ہی زمین ہے، تو ہی عطا کی تھی پروردگار، ہم سے کوتاہیاں غلطیاں ہوتی چلی آ رہی ہیں، معاف کرنا، اور اپنے کوئی اصلاح کار بندے مولا کریم اس ملک کے لیے عالم طرف کرنا دے جو اس ملک کی باغ ڈور سنبھال سکیں اور اس کے نظام کو تیرے نظام کے مطابق سے کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔